اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تربیت در نہج البلاغہ کے عنوان سے اس سیشن میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان ایام کی مناسبت سے کریں گے۔ آج کا یہ سیشن آپ ماہ سفر کے اختتام اور ماہ ربیع الاول کی ابتدا میں سن رہے ہیں۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ اور 29 اگر دیکھیں تو یہاں 3 بڑی مہم مناسبتیں ہیں۔ 28 سفر کو رحلت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 28 ہی کو جناب پیغمبر اکرم کے سبط اکبر جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا یوم بھی ہے، اور 29 سفر کو راہ ہدایت کے 8ویں چراغ اور عطرت مصطفیٰ کے 8ویں رہنما جناب امام علی الرضا علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی، اور ماہ ربیع الاول الحمدللہ جہان اسلام میں ماہ ربیع الاول کی جو پہچان بن چکی ہے، اور یہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ ماہ ربیع الاول کی پہچان ماہ میلاد کے حوالے سے، ماہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے، ربیع کے حوالے سے، اور یہ ذات توحید کا اپنا اہتمام ہے کہ اس نے اپنی انسانیت کو بہاروں کا پتہ بتلانے کے لیے، اور اس نے اس دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجنے کے لیے جو زمانہ انتخاب کیا وہ بھی یقیناً ربیع کا زمانہ تھا۔ علماء نے کافی تفسیر سے اس کے متعلق لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ولادت کے وقت موسم بہار تھا۔ بہرحال یہ ہستیاں وہ ہیں جہاں ہوتی ہیں وہاں بہار ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ تو ماہ ربیع الاول میں 2 مناسبتیں، جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور آپ کے فرزند جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت۔ البتہ یہیں اس چیز کا اضافہ کرتا جاؤں کہ اہل سنت برادران کے ہاں میلاد جناب پیغمبر اکرم 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے، اور مشہور یہی ہے، اگرچہ وہاں بھی کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن شہرت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ اور جہان تشیع میں 17 ربیع الاول مشہور ہے، جبکہ بعض روایات 12 کی بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے، اگر ہو سکا تو مزید اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو ربیع الاول کی ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ خمینی نے ایک بڑا ہی خوبصورت قدم اٹھایا، اور انہوں نے 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کو اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے نام دیا، اور ہفتہ وحدت یعنی اتحاد کا ہفتہ 2 مختلف تاریخوں کو جمع کرنے کا اور ملانے کا بہت ہی پیارا انداز ہے، اور کاش ہم بھی اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے طور پر منا سکیں، اور جس ماحول میں اسپیشلی ہم یورپ میں جہاں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں جہاں رہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم یہ کوشش کر سکیں کہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ تاریخوں کا اختلاف ہمارے درمیان اختلاف کا سبب نہیں بن سکتا،
بلکہ یہ اتحاد میں وسعت پیدا کر سکتا ہے۔ پروگرام ہونے چاہیے، کانفرنسیں ہونی چاہیے، مختلف قسم کے ایسے پروگرام جس میں جوانوں کی شرکت ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو ان ایام کی عظمت بتلانی چاہیے، اور ان ایام میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کی سیرت کے تذکرے ہونے چاہیے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی نسلوں کو ان سیرتوں کے متعلق تفصیل سے بتلائیں، اور پھر کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی سیرت، اپنے خاندانوں کی سیرت، اپنی سوسائٹی کو پیغمبر اکرم کی سیرت کے مطابق ڈھال دیں۔ حقیقت میں یہی میلاد ہے اور یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم وہ رحمت الہی ہیں کہ آپ کی آمد سے نہ فقط یہ ہے کہ انسان مستفید ہوئے، بلکہ اگر آپ حدیث قصہ کے الفاظ دیکھیں تو جناب پیغمبر اکرم کے اہل بیت کے متعلق وہ الفاظ ہیں، اور جب 5 تن جب حدیث قصہ کے حوالے کے مطابق جب اس چادر تطہیر میں جمع ہوتے ہیں تو اعلان الہی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں کائنات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلق نہ کرتا، میں نے کائنات میں یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں پیدا کیے ہیں۔ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، اور وہ آگے تفصیل سے، یعنی حقیقت میں نہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی آمد اور ان ہستیوں کی مقدس ولادتیں جو ہیں وہ ہمارے انسانوں کے لیے مفید ہیں، نہیں، بلکہ ہر مخلوق کے لیے ذات توحید کے یہ نمائندگان رحمت ہے۔ گفتگو اس سیشن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر اکرم کی عظمت بیان کرنے کا سب سے زیادہ موقع ہے اور بہت ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں پیغمبر اکرم کی ذات گرامی پہ بہت سارے اعتراضات، بہت سارے اس قسم کے نازیبا امور پیغمبر اکرم کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں کہ جن کو صاف کرنے کے لیے اور جن سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اور ان کے ذہنوں سے وہ کمزوریاں نکالنے کے لیے ہمیں حقیقی تصویر پیغمبر اکرم دنیا والوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے اگر یہاں سے ہم گفتگو آج کی یہ شروع کریں کہ ہمیں 2 پہلو اپنانے ہیں۔ ایک پہلو ہے پیغمبر اکرم کی عظمت کا بیان، اور ایک پہلو ہے جناب پیغمبر اکرم کی سیرت کا بیان۔ میں یہاں یہ گزارش کروں کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں اتنی عظمت ہے کہ انسان اگر صحیح انداز سے پیغمبر اکرم کی سیرت کو بتلا سکے تو خود سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب پیغمبر اکرم کی سیرت لینی ہو یا پیغمبر اکرم کی عظمت بیان کرنی ہو، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اور بہت ساری کتابوں نے ام المؤمنین کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے جناب حضرت عائشہ سے کہ آپ بتلائیے پیغمبر اکرم کا خلق کیسے تھا، اخلاق کیسا تھا آپ کا، تو وہاں انہوں نے یہ روایت، یہ جملہ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ کان خلقہ القرآن۔ یہ مشہور جملہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی اگر آپ کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے تو آپ کہاں دیکھنے جائیں گے؟ تاریخ کی کتابوں میں دیکھنے کے بجائے اس کو ہم اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے، اور اللہ کی ذات نے پھر خود فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم کا اخلاق خلق عظیم قرار دیا ہے، کہ پیغمبر آپ کا اخلاق، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ اخلاق کب سے ہے؟ یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی پاک پیغمبر پر 40 سال کے بعد، لیکن اخلاق عظیمہ جو پیغمبر اکرم نے ثابت کر کے دکھائے وہ قرآن مجید کے نزول ظاہری سے پہلے پاک پیغمبر نے دکھائے۔ وہ امانت اور وہ صداقت کی وہ بحثیں اور وہ صفات وہ نزول قرآن کی ابتدا سے پہلے کی ہیں۔
بہرحال جناب پیغمبر اکرم کی عظمت بیان کرنے کے لیے خود قرآن مجید کا انتخاب ہونا چاہیے کہ کون کون سی وہ عظمت بھری باتیں ہیں۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ مالک خلق عظیم تھے۔ کبھی ذات توحید نے پیغمبر اکرم کا تعارف اس انداز سے کروایا کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ کبھی ذات توحید نے، میں یہاں اس سیشن میں اس آیہ مجیدہ کی اگر تلاوت کر دوں، وہاں پیغمبر اکرم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ذات توحید نے چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا النبی، یا نبی کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین، اور آگے یہ سلسلہ آیات کا۔ اب یہ آیت ایسی ہے جس میں پیغمبر اکرم کی عظمت بھی بیان ہی ہے اور پیغمبر اکرم کی بعثت کا مشن اور مقصد بھی بیان ہوا ہے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ہم نے آپ کے ذمہ کچھ امور لگائے ہیں، آپ شاہد ہیں، یعنی بشریت کے اعمال کے آپ قیامت کے دن کے گواہ ہوں گے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ وہ اگر کوئی اچھائیاں انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے آپ بشارت دینے والے ہیں، اور اگر ہماری راہ سے وہ ہٹتے ہیں، ہماری مخالفت میں اور ہماری معصیت میں کچھ قدم اٹھاتے ہیں تو نذیرہ، آپ وہ ان کو ڈرا کے روکنے والے ہوں گے۔ اور بہت ہی مہم جملہ جناب پیغمبر اکرم کو ارشاد ہوتا ہے ذات توحید کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے داعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے بھیجا ہے جاؤ ہمارے بندوں کو ہماری اجازت سے ہماری طرف بلا کے لے آؤ۔ یہ ایک عجیب سا جو مجھے ذاتی طور پر جب اس جملے کو سوچتا ہوں، داعیا الی اللہ، پیغمبر اکرم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ان میں سے یہ ایک سورج کی طرح چمکتا ہوا جملہ ہے اور آیت قرآن مجید کا یہ حصہ ہے۔ آگے خود جناب پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا سراجا منیرا، آپ کو ہم نے چمکتا ہوا اور روشن چراغ قرار دیا ہے۔ لیکن اس جملے پہ اگر ہم غور کریں، داعیا الی اللہ، پیغمبر اکرم آئے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو، بشریت کو رب کی طرف بلائیں۔ یعنی سب سے مہم کام، آپ کل انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، جناب ابراہیم کو دیکھیں، جناب موسیٰ کو دیکھیں، دوسرے انبیاء کو دیکھیں، اولو العزم انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ان کا مشن ایک ہی تھا، اور وہ مشن یہ تھا کہ وہ بندوں کو ان کے رب اور ان کے خالق کی طرف، ان کے رازق کی طرف بلا کے لے جائیں۔ تو یہ کام تھا حقیقت میں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ہادی۔ اللہ کی ذات نے بشریت کی خلقت کے بعد اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اپنے پیاروں کو بھیجا ہے اور ان کو یہ فرمایا ہے کہ آپ جاؤ، دکھ تکلیفیں برداشت کرو۔ وہی بندے جن بندوں کی طرف میں نے آپ کو بھیجا ہے، ممکن ہے آپ کو پتھر ماریں، ممکن ہے آپ کے قتل کے ارادے کر بیٹھیں، ممکن ہے آپ کو اپنے شہر مکہ جیسی جگہ سے نکال دیں، ممکن ہے موسیٰ کی صورت میں آپ کو کہیں اور جانا پڑے۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کرنی ہیں۔ ابراہیم کی صورت میں آگ میں جانا پڑے اور کبھی زکریا کی صورت میں وہ تکالیف برداشت کرنی پڑیں، لیکن میرے بندگان، اے میرے نمائندگان، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جاؤ میرے بندوں کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ اب اس داعیا الی اللہ کس کو بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین جیسی ہستی کو بھیجا ہے، اور انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی اس رحمت بھرے سیرت سے ہم رحمت الہی کو پا سکتے ہیں۔ پروردگار تو کتنا رحیم ہے اور تجھے میرے جیسے گناہگار بندے کا کتنا خیال ہے، بلکہ اس کا بھی خیال ہے کہ جو تیرے مقابلے میں اعلان کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں آپ کا رب اعلیٰ ہوں، اور تیری ذات موسیٰ و ہارون کو کہتی ہے موسیٰ و ہارون جاؤ، میرا بندہ مجھے بھول گیا ہے، جاؤ اسے میری خبر سناؤ، جاؤ اسے میرا پتہ بتلاؤ، جاؤ اسے میری طرف بلاؤ، اگر نہیں سمجھتا تو بار بار جاؤ اس کو بلاؤ، شاید کہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب میری بات وہ سن لے۔ داعیا الی اللہ باذنہ، رب کے اذن سے میری طرف ان کو بلاؤ۔
اب یہ جناب پیغمبر اکرم کی ایک عظمت ہے کہ وہ ہیں داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ اب یہ تو ہے کہ ہمیں بلانے والے، ہم جیسے اب رب کی رحمت اس جملے میں اگر ہم رب کی رحمت کی طرف ہی چلے جائیں تو میں دو جملوں میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں، وہ جو مصطفیٰ جیسے ذات کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجتا ہے، وہ اس کو ہماری طرف بھیجنے والا رحمان و رحیم اللہ ہے۔ یہ خود اس کا تعارف ہے، اور ذات توحید نے اپنا جب تعارف کرایا ہے سورہ جمعہ کی آیات میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم، وہاں یہاں چار اپنے نام بیان فرمائے اور پھر فرمایا میں وہ ہوں، والذی، اللہ وہ ہے جس کی آپ تسبیح انجام دیتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ کون ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان کی طرف رسول بھیجا اور وہ رسول ان میں سے تھے۔ اب آگے اس رسول کے ارسال کا مقصد بھی بیان کیا اور ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ انسان دیکھ میں ایسے محبوب کو بھیج رہا ہوں اور اب ایسے ہستی کو بھیج رہا ہوں، لیکن سن اور دیکھ اس کو بھیج کیوں رہا ہوں، اس کو تیری طرف بھیج رہا ہوں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیوں؟ تاکہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ ان کو تلاوت کتاب خدا کے ذریعے سے، حکمت بھری باتوں کے ذریعے سے ہماری طرف ان کو بلا کے لے آئے، ان کو پاک کرے جیسے ہم نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ جس شخص کو، انسان کو رب نے بھیجا ہے اس کو ہر عیب، ہر گناہ سے پاک کر کے بھیجا ہے۔ اب اس دنیا میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آیا سیرت مصطفی پر عمل کرتے ہوئے اور جس پیغام کو لے کے پاک پیغمبر بن کے آئے ہیں اور جس دعوت کو لے کے آئے ہیں، ابھی آپ اسی لفظ سے داعین کو اگر دیکھیں، داعین ایک ہوتا ہے دعوت کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس کو دعوت کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ کبھی کسی فرد کو بھیج کے بنایا جاتا ہے اور کبھی خط لکھ کے اور تحریر کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ اب اللہ کی ذات نے بلایا ہے، اس آیہ مجیدہ کے سورہ احزاب کی آیہ 46 47 ہیں، ان آیات کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کو دیکھیں یتلو علیہم آیاتہ، تو وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ جن آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے اس کتاب کو بھی ایک دعوت نامے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ رب چاہتا ہے میرے بندے ویسے زندگی گزاریں جیسے میں چاہتا ہوں، اور پھر میری طرف پلٹ کے آئیں اور زندگی میں بھی میں ان کو بھول مجھے نہ جائیں بلکہ میری ذات ان کو یاد رہے، اس کے لیے تحریری صورت میں دعوت نامہ بھیجا، اس کا نام ہے کتاب خدا قرآن مجید، اور فرد کی صورت میں، شخص کی صورت میں ذات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ ہستیاں اور یہ کتاب اصل مقصد کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا۔ اب اس لیے پیغمبر اکرم نے 28 صفر کو جو رحلت پیغمبر اکرم کا دن ہے، پیغمبر اکرم نے ان آخری ایام میں بار بار مختلف جگہوں پہ، کبھی غدیر میں، کبھی عرفات کے خطبے میں، کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے محافل میں، ہر جگہ پہ میں بعض کتابوں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم نے زندگی کے آخری ایام میں جس حدیث کو اور جس فرمان کو زیادہ سے زیادہ دہرایا ہے وہ ہے حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یعنی پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، اسی جملے میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں اب جو جا رہا ہوں تو وہ مشن جو میں لے کے آیا تھا، وہ مشن کیا تھا؟ داعیاً الی اللہ بإذنہ، کہ اللہ کے اذن سے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ تو اسی رب کے اذن کے ذریعے سے میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کا مشن، جن کا کام اور جن کا ذریعہ وہی ہوگا جس کے لیے میں آیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ دعوت الی اللہ۔ اب دعوت الی اللہ پیغمبر اکرم نے
اپنی زندگی میں پورے طور پر اس دعوت کو انجام دیا اور اپنی زندگی کے اختتامیے پر یہ اعلان کیا کہ میری ظاہری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھ مصطفیٰ کا مشن ختم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میری زندگی کے وہ 63 سال اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، لیکن میں نبی ہوں قیامت تک، میں رسول ہوں اس وقت تک، میرا پیغام، وہ میرا مشن، وہ میرا مقصد جس کے لیے رب نے مجھے بھیجا تھا وہ باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ لیکن میرے جانے کے بعد اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، آپ کو کہیں وہ راہیں اندھیری نظر آئیں، تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو رب کی نمائندگی کرے گی، یا یوں کہوں کہ رب کی طرف سے تحریری دعوت نامے کی صورت میں قرآن آپ کے درمیان موجود ہے، اور میری نمائندگی میں جو شخص بن کے، فرد بن کے اور عملاً آپ کو وہ راہ دکھائیں گے اور آگے چل کے آپ کو رب تک لے جائیں گے، وہ ہستیاں میری اطرت ہے، اور ان میں سے ایک ایک کا نام بتلایا۔ اب یہ انداز ہے پیغمبر اکرم کی عظمت اگر ہم قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ خالق کائنات جو مصطفیٰ کا بھی خالق ہے، اس نے کون سی عظمتیں پاک پیغمبر کو عطا فرمائی ہیں۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کتاب خدا جو عظمت بتلا رہی ہے، یہ کتاب خدا بھی کتاب خدا تب بنتی ہے جب ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ پیغمبر اکرم کی زبان سچی ہے، اس لیے جس فرمان کو وہ قرآن کہیں گے ہم اس کو قرآن مانیں گے، اور جس کو اپنا فرمان کہیں گے ہم اس کو حدیث کہیں گے۔ لہٰذا جس طریقے پہ قرآن ثابت ہوتا ہے اس وقت جب پیغمبر اکرم کی صداقت کا یقین ہو، تو اب اگر کسی کو پیغمبر اکرم نے اس قرآن مجید کا اپنے جانے کے بعد اپنا نمائندہ اور قرآن کا ہم پلا قرار دیا ہے تو ان کو بھی پہچاننا ہمارا فرض بنتا ہے۔ نہ فقط یہ ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، بلکہ فرض یہ بنتا ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان دونوں سے تمسک رکھیں، اور یہ ہے اہل بیت۔ اب نہج البلاغہ کے حوالے سے اگر ہم اس جملے کی طرف جائیں تو پیغمبر اکرم کے نمائندہ اولین جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں بار بار فرمایا ہے کہ آل محمد وہ ہیں جن کو آپ نے وہ مقام دینا ہے جو مقام فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اہل بیت کو وہی مقام دو جو قرآن کا مقام ہے۔ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، ان کو وہیں رکھو، ان کو وہی مقام اور وہی جگہ دو جو قرآن مجید کی جگہ ہے۔ یعنی جناب امیر المؤمنین یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ہم پلا ہیں۔ اگر ہم اس کو یوں پیش کریں تو شاید بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات نے جو تحریری دعوت نامہ دیا ہے، کبھی کبھی اس کو پڑھنے کے لیے، کبھی کبھی اس کو سمجھانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندے کے سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں کس طرف رجوع کیا جاتا ہے؟ کوئی آدمی جو اس پڑھنے والے سے بہتر انداز میں علم رکھتا ہو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پیغمبر اکرم کے فرامین کو دیکھیے، ان ہستیوں کو سامنے رکھیے جن ہستیوں کی طرف ہم رجوع کر سکیں اگر قرآن مجید کے سمجھنے میں کہیں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ پیغمبر اکرم نے اعلان کیا ہے، اور میں یہاں یہ گزارش کروں کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد ان ہستیوں نے خود یہ اعلان کیا، دیکھو ہم ہیں وہ وارث کتاب، ثم اورثنا الکتاب کی آیت کی تفسیر قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے پھر کتاب کے وارث بنائے ہیں۔ اب کتاب کے وارث بنائے ہیں، یہاں اگر مطالعہ کرنے والے حضرات اس طرف رجوع کر سکتے ہیں تو یہ روایت میں نقل کر رہا ہوں تحف العقول نامی کتاب سے، وہاں 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام سے ایک بہت ہی تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ اس وقت کے حاکم نے عراق اور خراسان کے علماء کو اکٹھا کیا،
وہ کچھ علمی ابحاث میں مشغول تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت سامنے آئی ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کے وارث بنایا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ تو بحث یہ چل پڑی کہ وہ چنے ہوئے بندے کون ہیں جو وارث کتاب ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی نے کہا یہ امت ہے، اور آخر میں حاکم وقت نے جناب امام علی الرضا علیہ السلام کو بلایا، اور امام علی الرضا علیہ السلام نے آ کے 12 آیات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ ہم آل محمد ہیں جو وارث کتاب ہیں۔ اب انی تارکن فیکم الثقلین، یہ حدیث جو ہیں وہ قرآن کا ہم پلہ کون ہے؟ یہ چیز خود ان چیزوں سے ثابت ہو سکتی ہے، ان فرامین سے۔ یعنی جناب امام علی الرضا علیہ السلام کے اگر اس واقعے کو اور اس گفتگو کو دیکھا جائے تو بڑے واضح انداز میں 8ویں امام نے فرمایا ہے، اور اسی انداز میں 29 صفر شہادت جناب امام علی الرضا علیہ السلام ہے، اس کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ وارث کتاب ہم ہیں، امت نہیں ہے، اور وہ چنے ہوئے وہ منتخب افراد جن کو رب نے وارث بنایا وہ منتخب ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر آپ امام سید سجاد کی وہ دعائے ختم قرآن جو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 42 ہے، اس میں اگر دیکھیں تو وہاں 2 چیزوں کی عظمت آپ کو بیان نظر آئے گی۔ ایک خود قرآن مجید کی، چونکہ دعائے ختم قرآن ہے، اور یہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا کہ دعاؤں کے ذریعے میں انہوں نے عظمت توحید کے انداز میں بتلائی، انہوں نے عظمت آل محمد کے انداز میں بتلائی، انہوں نے عظمت قرآن کس انداز میں بتلائی۔ تو سامعین و ناظرین سے یہ میری گزارش ہے کہ اگر وہ علمی مطالب کو اخذ کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن اور وہ جن کو پیغمبر اکرم کے اعلان کے مطابق قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے آئے حدیث ثقلین میں، ان کی عظمت جاننے کے لیے کم از کم اس دعا کو پڑھیں۔ دعائے ختم قرآن صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 42، دعا نمبر 42، وہاں جناب پیغمبر اکرم کی عظمت بھی بیان کی ہے جناب امام سید سجاد علیہ السلام نے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار سلام ہو تیرے اس بندے پر کہ جس کو تو نے اپنی ذات کے لیے دلیل کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اور پھر وہاں امام فرماتے ہیں وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسِّرًا، اے پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے اس کتاب کا علم تفصیلی ہمیں عطا فرمایا، وَوَرَّثْتَنَا، اور تو نے ہمیں وارث بنایا اس کتاب خدا کے علم تفسیر کا، وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسِّرًا۔ اب میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ ہم اس صحیفہ سجادیہ کی دعا کی طرف تفصیل سے جائیں، بہرحال سامعین و ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اس دعا کا مطالعہ کریں، دعا 42۔ اب یہ دعا عظمت پیغمبر بھی بتلاتی ہے، عظمت قرآن مجید بھی بتلاتی ہے، اور عظمت آل ابا بھی بتلاتی ہے۔ اب ہم اس کو اگر سیرت کے اس پہلو کو کہ عظمت پیغمبر اکرم اس زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لے کے چلنی چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ عظمت آل محمد ہو، عظمت جناب پیغمبر اکرم ہو، عظمت قرآن مجید ہو، عظمت قرآن مجید کے بیان کے یا عظمت جناب پیغمبر اکرم کے بیان کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھے یہاں زبانی جو ہیں وہ اس عظمت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، شعراء کے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور قصیدے بیان کیے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن حقیقی عظمت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان عمل سے کرے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں ایسے ہم کرتے ہیں، اور جہاں ہم ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے وہاں تیری ذات کو واسطہ بنا کے وہ راہ جس راہ کے آپ روشن چراغ ہیں اور سراج منیر ہیں، اس راہ جس راہ کے ذریعے سے آپ ہمیں رب تک لے جانا چاہتے ہیں، داعیاً الی اللہ باذنہ ہے، ہم اس راہ کو جس کے لیے ذات توحید نے کہا کہ بار بار اس راہ کو اپنانے کی دعا مانگتے رہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ
دعائیں، وہ راہیں، وہ ذریعے جو الوصول اللہ کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ان راہوں کو روشن کرنے کے لیے فقط ان راہوں کی عظمت بیان کرنا اور ان کے قصیدے بیان کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ حقیقی عظمت تب ہوتی ہے جب انسان ان راہوں کو طے کرے، اور پھر اگر مشکل ہو تو پھر اس وقت ان کی مدد طلب کرے، ان کو پکارے، اور رب کو ان کا وسیلہ دے کے اور ان کا واسطہ دے کے ان کو کہے کہ دیکھیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق اس راہ پہ چلے ہیں، اگر ہمیں شیطان جیسے ڈاکو اور شیطان جیسے رہزن کا خطرہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب رہ کے اس اندھیری رات کو، راہوں کو طے یوں کریں کہ آپ اس کی سراج منیر ہوں، اور ہم آپ کی اس میں اطاعت میں اور اتباع میں اس کو طے کرتے جائیں۔ اور یہی جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ایک طرف قرآن میں جناب پیغمبر اکرم کی عظمت بیان کی ہے، اور مختلف انداز میں میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ نہج البلاغہ میں جناب پیغمبر اکرم کی وہ عظمت کیسے بیان کی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے خود اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہے کہ جناب پیغمبر ارسلہ داعیاً الی الحق، یہاں ہے داعیاً الی اللہ باذنہ۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے بعض خطبات میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ارسلہ داعیاً الی الحق، ذات توحید نے اپنے اس محبوب کو بھیجا ہے داعیاً الی الحق، حق کی طرف بلانے والا۔ لیکن دوسرا پہلو جو حقیقی پہلو ہے اور جس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، وہ جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس ہستی کی عظمت کے قائل ہیں تو پھر آپ کا کوئی عمل، کوئی ایکشن، کوئی فعل، کوئی کام اس ذات کے مخالف نہ ہو، اور ایسا نہ ہو جس سے اس بلانے والے کو، ہمیں رب کی طرف لے جانے والے کو تکلیف ہو کہ میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے وہ کیا ہے۔ اب اس چیز کو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ عظمت پیغمبر اکرم کے اگر آپ قائل ہیں، جناب پیغمبر اکرم کی عظمت کو مانتے ہیں، تو پھر آئیے امیر المؤمنین سے سیکھیے کہ عظمت پیغمبر اکرم کس انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے میں اکثر ہمارے بزرگان اس کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ جو پیش کرتے ہیں وہ ہے شب ہجرت، پیغمبر اکرم کے بستر پہ جناب امیر المؤمنین کا سونا اور رب کی طرف سے اس آیت کا نازل ہونا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، چونکہ حکم خدا سمجھتے ہیں جناب امیر علیہ السلام، اور شب ہجرت بستر مصطفیٰ پہ علی مرتضیٰ کا سونا یہ حقیقت میں حکم الہی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے یا علی مجھے رب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ جاؤ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ علی کو سلا کے جاؤ، یا علی آپ یہاں سو جائیے۔ اب یہاں گویا پیغمبر اکرم نے ایک حکم دیا ہے جو حقیقت میں حکم الہی تھا، اور جناب امیر المؤمنین نے اس کو انجام دیا۔ کس انداز سے انجام دیا؟ یہ آیہ مجیدہ یہ کہتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنے نفس کو بیچ دیا۔ یعنی جناب امیر المؤمنین کا یہ اعلان ہے کہ اپنے نفس کی باتوں کو چھوڑ کے نفس کو بیچنا پڑے، نفس کو موت کی گھاٹ اتارنا پڑے، وہاں تلواروں کے بستر پہ اس کو لٹانا پڑے، اپنی عادت چھوڑ کے اس کو بجا لانا پڑے، سو جاؤ، اپنے نفس کی مخالفت کر لو، لیکن پیغمبر اکرم کے حکم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جناب امیر المؤمنین نے یہاں سونے سے پہلے حکم پیغمبر اکرم کی انجام دہی کا شرف پانے پر سجدہ شکر، جو کائنات کا پہلا سجدہ شکر ہے، اس سجدہ شکر کو انجام دے کے یہ اعلان کیا کہ پیغمبر کے فرامین کی اطاعت اور پیغمبر اکرم کے احکام کا اتباع یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اس کے حصول پر ہم سجدہ شکر انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ موقع تھا، لیکن میں نہج البلاغہ سے ایک موقع جو جناب امیر علیہ السلام نے اعلان کیا ہے اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ جناب پیغمبر اکرم کی عظمت بھی اسی سے ہوگی، اور جناب امیر علیہ السلام کی اطاعت و اتباع مصطفی بھی اس سے ظاہر ہوگی۔ جناب یہاں عظمت کے جملات بہت سارے جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، مثلا چند جملات اگر یہیں سے عرض کرتا جاؤں، خطبہ نمبر 129-28 میں
جناب امیر علیہ السلام نے عظمت پیغمبر اکرم بیان کی ہے. یہاں خطبہ نمبر 158 160 یہ دو خطبات ہیں. اور یہاں میں جو چیز نقل کرنا چاہتا ہوں بالخصوص وہ جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ نمبر 197 197. اس میں رحلت پیغمبر اکرم کا تذکرہ بھی کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اور جناب پیغمبر اکرم کی اطاعت کا بھی یہ کمال بتلایا ہے جناب امیر علیہ السلام نے. یہ خطبہ نمبر 195 اگر آپ اردو ترجمے کو دیکھیں تو کچھ نمبرز میں فرق ہوتا ہے. میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے اس میں 1-2 نمبرز کا فرق بعض اوقات آ جاتا ہے. یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطْ. تو پیغمبر اکرم کے وہ باوفا اصحاب اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی ایک لحظہ بھی فرمان خدا یا فرمان مصطفیٰ کی مخالفت میں نہیں گزارا، بلکہ میں نے اپنی پورے نفس سے وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي. وہاں جناب امیر علیہ السلام نے کے لیے حکم تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ. یہاں آپ دیکھیے لفظ کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي. میں نے اپنے نفس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا ہے، پیغمبر اکرم کی مدد کی ہے ان جگہوں پہ کہ جہاں مدد کرنے میں بڑے بڑے بہادروں کے قدم لرز جاتے تھے، لیکن علی نے وہاں بھی اپنے نفس سے پیغمبر اکرم کی مدد کی اور ان کے ساتھ رہے. وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْقُصُ فِيهَا الْأَبْطَالُ وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ. بڑے بڑے شجاع کہلانے والوں کے قدم جہاں رک جاتے تھے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں میں نے آگے بڑھ کے پیغمبر اکرم کی مدد فرمائی ہے. اب یہ کس طرف اشارہ ہے، لیکن میرا موضوع جو ہے وہ پہلا جملہ ہے لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ. امیر المومنین فرماتے ہیں زندگی کا کوئی لحظہ خواہ وہ خوشی میں ہو، خواہ غم میں ہو، خواہ وہ میرے بچپن میں ہو، میری جوانی میں ہو، اور خواہ میری اپنی زندگی کے آخری ایام ہوں اور پیغمبر کے وہ فرمان ہوں، میں نے زندگی کی کسی لحظے میں بھی پیغمبر اکرم کی مخالفت ایک لحظے کے لیے بھی نہیں کی. جیسے میں نے رب کے، اور اسی کو ہم عصمت کیا ہوتی ہے، بہرحال ایک دعویٰ ہے اور وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. جناب پیغمبر اکرم جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نجدتاً اکرمنی اللہ بہا نجدتاً اکرمنی اللہ بہا. میں نے یہ سارا کچھ اس بنا پہ کیا ہے، یہ میری دلیری اور یہ میری مردانگی جو مجھے خدا نے عطا کی ہے. اکرمنی جو جرت، جو شجاعت مجھے اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس جرت اور شجاعت کو میں نے استعمال کہاں کیا ہے؟ میں نے اس جرت اور اس شجاعت کو رب کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہے. یعنی اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی جرت، اپنی تلوار کی طاقت کو اگر کوئی حکم خدا کے مطابق استعمال کرے تو یہی ایک کرم الہی ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑا کمال ہے. اس لیے اگر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں اور تلوار نہیں اٹھ رہی تو یہ گویا تلوار روکنے کا حکم جناب پیغمبر اکرم کا علی علیہ السلام کے سامنے موجود ہے. اور 28 سفر کے حوالے سے ایک جملہ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کہتا جاؤں. بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن سوالوں کو کتابوں کی صورت میں پڑھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سوالات آپس میں اختلافات کا سبب نہیں بنے. تحقیقات ہوتی رہتی ہیں اور ہونی چاہیے، اور تحقیقات کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات نہ سنے. نہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء کرام نے ایک دوسرے کو تحقیقات جو لکھتے تھے، مثلا المراجعات ہے، ایک بزرگ نے خط لکھا، دوسرے نے اس کا جواب دیا، پھر وہ خط لکھا، پھر جواب در جواب میں یہ سلسلہ رہتا تھا مراجعات، اور بہت سارے ایسے خطوط. تحقیقات علیحدہ بات ہیں، اختلافات نہیں ہونے چاہیے. تحقیقات حقائق کی تلاش کا نام ہوتا ہے اختلافات بڑھانے کا، اور قتل و کشتار کا سبب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو قتل و کشتار ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کے القابات میں سے ایک لقب جو جناب پیغمبر اکرم کو قرآن مجید میں ملا ہے وہ ہے پیغمبر اکرم کا رحیم ہونا، رؤوف رحیم. اب وہ رحیم ہے، کیا ہم مسلمان
رحمت کے انداز میں کوئی ذرہ بھر تو اس رحمت کا لے کے ہم پیغمبر اکرم کا تعارف اس انداز سے کرائیں کہ ہم اس نمائندہ الہی کے ماننے والے ہیں اور اس کے طرفدار ہیں جس کو رب نے رحیم بنا کے بھیجا ہے، اور پھر ہم اس کی رحمت سے یہ دیکھتے ہیں کہ رب کتنا رحیم ہے۔ یعنی اگر ہمیں پیغمبر اکرم کی عظمت بتلانی ہے تو حقیقت میں ہمیں پیغمبر اکرم کے اس کردار کی جو ہم سے چاہتے تھے پیغمبر اکرم، اس کی جھلک دکھانی ہوگی، تو ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم بھی پیغمبر اکرم کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ پیغمبر اکرم کی عزت اور پیغمبر اکرم کی عظمت پر اگر حرف آتا ہے تو ہم اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ بجا ہے وہ اور حق بنتا ہے یہ مسلمانوں کا کہ اگر کسی کے عام باپ کو بھی گالی کوئی دی جائے اور برا بھلا کہا جائے تو اس کی غیرت کو جاگنا چاہیے، کجا پیغمبر اکرم کی عظمت کے متعلق الفاظ کہے جائیں۔ لیکن میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی عظمت کے لیے بہترین راہ پیغمبر اکرم کی بتلائی ہوئی راہوں پہ چل کے اس عملی نمونے کو دکھانا ہے۔ کاش ہم امت مسلمان ایک ہی چیز لے لیتے کہ اس کو تو پیغمبر فرماتے رحیم ہے وہ، اور عملی طور پر دکھایا ہے پیغمبر اکرم نے، جنگوں کے موقع پہ دکھایا ہے، فتح مکہ بالخصوص ایک موقع ہے۔ رب کی ذات نے جس اپنی صفت کو زیادہ سے زیادہ تکرار کیا ہے وہ رحمان و رحیم ہونا ہے۔ اب ہم کیا ہیں؟ کہاں ہیں وہ رحمت کی جھلکیاں ہمارے اندر؟ کہاں ہیں پیغمبر اکرم کی سیرت کے نمونے ہمارے اندر؟ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اپنی اولاد سے شروع کرنا چاہیے۔ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے شروع کرنا چاہیے۔ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اس انداز سے سوسائٹی کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں ہم اس کی امت ہیں جس کو رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جس کو کبھی کہا ہے کہ یہ رحمت عالمین ہے اور کبھی فرمایا ہے یہ رؤوف و رحیم ہے۔ وہ رب ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اس بلانے والے کی طرف سے داعیاً اللہ، وہ ہستی جو آئی ہے تو بلا کے لے جانا چاہتی ہے رحمت کی طرف، بلا کے لے جانا چاہتی ہے اس رحیم اللہ کی طرف، تو یہ رحمت کی جھلکیاں ہمارے افعال میں، ہمارے زندگیوں میں ہونی چاہیے، اور اگر ہم ان کو اپنا سکیں تو بہت سارے اعتراضات۔ کیا ہو رہا ہے ابھی جس مملکت خداداد ہے واقعاً پاکستان، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ رحمت کی جھلکیاں ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم ہمیں یہی سکھا گئے تھے؟ ایک دن میں 100 افراد قتل ہو رہے ہیں، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی ملک کا کوئی ٹکڑا، کبھی سوات، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں سیرت مصطفیٰ سے دوری کا سبب ہے، اس لیے کہ وہ تو وہ ہے کہ جب مکہ والوں نے پوچھا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، اور آج انتقام کا دن کسی مسلمان نے نعرہ لگایا تھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ اور پھر رحمت کے نمونے بالخصوص جو فتح مکہ میں، اس لیے کہ پہلے ایام کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، نہیں، وہاں فوج تھی، فوج لے کے گئے تھے، دشمن شکست کھا چکا تھا، مشرکین اپنے آپ کو حوالے کر چکے تھے، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ کردار بتلایا ہے کہ دیکھو میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں انتقام لینے نہیں آیا۔ تو کم از کم ایک جھلک جو ہے وہ ہم سے ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ جیسے پیغمبر نے فرمایا ہے ایسے ہم کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر اگر دعویٰ ہے تو یہ امیر المؤمنین کا دعویٰ ہے، لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط۔ مجھے علی کی زندگی کا کوئی ایک لحظہ ایسا آپ نہیں دکھا سکتے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے نہ جنگ میں، نہ امن میں، نہ حکومت کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، کسی صورت میں بھی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول کی ایک لحظے کے لیے بھی مخالفت نہیں کی۔ اسی خطبہ نمبر 195 میں جناب امیر علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعْلَى صَدْرِي۔ یہ رحلت پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی جملہ ہے،
اور قرب جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک بہترین دلیل ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پیغمبر اکرم کا انتقال ہوتا ہے، جب قبض روح ہوتی ہے، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، تو پیغمبر اکرم کا سر میرے سینے پہ تھا، وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي، اور پیغمبر اکرم کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ میرے ہاتھوں میں پرواز کرتی ہے، فَأَمَّرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي، اور انہی ہاتھوں کو میں نے اپنے چہرے پہ پھر مل لیا، وَلَقَدْ وَلَّيْتُ غُسْلَهُ وَالْمَلَائِكَةُ آوَانِي، میں پیغمبر اکرم کو غسل دے رہا تھا اور ملائکہ میری مدد کر رہے تھے، فَزَجَّتِ الدَّارِ وَالْأَفْنِيَةِ مَلَعٌ يَحْبِتُ وَمَلَعٌ يَعْرُجُ، ملائکہ کچھ آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے، وَمَا فَارَقْتُ سَمْعِي حَيْنَمَةً مِّنْهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ذَرِيعِهِ، ملائکہ درود پڑھ رہے تھے، ملائکہ صلواتیں بھیج رہے تھے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک ہم نے پیغمبر اکرم کو آپ کی ذریح مقدس میں نہیں گزارا رکھا، اس وقت تک یہ سلسلہ جاتا رہا۔ فَمَنْ ذَا حق کو، پھر جناب امیر علیہ السلام اپنے حق کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيًّا وَمَيِّتًا، کون ہوگا جو پیغمبر اکرم کے بعد مَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيًّا وَمَيِّتًا، اب پیغمبر اکرم کی زندگی میں بھی اور پیغمبر اکرم کی زندگی کے بعد بھی مجھ سے زیادہ پیغمبر اکرم کے حق کا وارث کون ہوگا، پیغمبر اکرم کے اس نزدیکیوں میں سے کون ہوگا، فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ، اس کے زیادہ حقداروں میں سے میں ہوں گا یا کوئی اور ہوگا، نہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا، خواہ زندگی پیغمبر ہو خواہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد کا مرحلہ ہو۔ فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ وَلْتَصْدُقْ نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ، اور پھر جناب امیر علیہ السلام آگے جہاد کی دعوت دیتے ہیں، فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَىٰ جَادَّةِ الْحَقِّ، علی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس رب جلیل کی قسم میں جادہ حق پر ہوں، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ مَضَلَّةٍ، اور جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ گمراہی پہ ہیں، اقول ما تسمعون وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، یہ خطبہ نمبر 195 جناب امیر علیہ السلام کا، اور ہم اس گفتگو کو بہرحال جہاں پہنچانا چاہتے تھے نہیں عرض کر سکے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو میرا اور پیغمبر اکرم کا تعلق کیا تھا، اس تعلق کو دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانا چاہیے۔ ایک فرمان جناب پیغمبر اکرم کا، جس فرمان میں جناب پیغمبر اکرم نے جناب امیر علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے، اس کے چند جملات جتنے وقت کے دامن میں گنجائش ہے۔ جناب پیغمبر اکرم نے جناب امیر علیہ السلام کو ایک وصیت فرمائی، اور اس وصیت کو پہلی وصیت کتاب تحفۃ العقول میں جو جناب پیغمبر اکرم سے منقول ہے، یہ تحفۃ العقول وہ کتاب ہے جو سید رضی کے اس نہج البلاغہ سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ بہرحال وہاں جناب پیغمبر اکرم کے فرامین میں سے سب سے پہلا فرمان جو انہوں نے جمع کیا ہے اور درج فرمایا ہے وہ ہے جناب پیغمبر اکرم کا ایک فرمان، اور وصیت کی صورت میں کافی تفصیلی وصیت ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ ظاہر فرمان جناب پیغمبر اکرم ہے اور خطاب جناب امیر المومنین کو ہے۔ وہاں دیکھیے پیغمبر اکرم ہم سے کیسی زندگیاں چاہتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب ہو کے جناب پیغمبر اکرم فرماتے یا علی ثلاثۃ تحت ظل العرش یوم القیامہ، یا علی تین افراد قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ جو مشکل گھڑی ہے، اس مشکل گھڑی میں تین افراد قیامت کے دن ظل عرش الہی کے تحت ہوں گے، ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے کام وہ کر رہا ہوگا جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ تین چیزیں جناب امیر علیہ السلام کو یہاں اس فرمان میں جناب پیغمبر اکرم نے فرمائیں۔ پہلی چیز یہ ہے رجل احب لأخیہ ما احب لنفسہ، وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند
کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یا علی وہ فرد، وہ شخص قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب یہ ہماری نگاہوں میں معمولی سی بات ہے۔ احب رجل احب لأخیہ ما احب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اس ایک فرمان مصطفیٰ کو ہم لے لیں، اور پھر بھائی کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید میں واضح ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے تو جائیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو اس خط میں دنیا والوں کو حیران کر کے یہ جملہ فرمایا اما اخ لک فی الدین، وہ دین میں تیرا بھائی ہے یا انسانیت میں تجھ جیسا ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا۔ ہم انسانیت میں جو ہم جیسا ہے اس کا اگر خیال کریں، پیغمبر اکرم کے اس جانشین حقیقی کا یہ اعلان ہے کہ یہ انداز ہے حکومت کا۔ ایک گورنر بن کے مصر کی طرف جانے والے آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آپ کے ذریعے سے ہمارے یہ فرامین قیامت تک صحیح حکومتیں کرنے والوں کے لیے ایک بہترین راہ ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، یا اگر دینی بھائی نہیں ہیں، ان کا اور آپ کا دین الگ ہے، تو پھر وہ انسانیت میں آپ جیسے ہیں، لہٰذا ان کا خیال کرنا۔ کاش ہم یہ کہہ لیتے کہ کچھ ہمارے دینی بھائی ہیں جن کا دین الگ ہے، اگر کسی کو ہم دین سے خارج بھی سمجھتے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے کربلا میں بھی یہ کہا تھا، جب ان یزیدیوں نے خیام کا رخ کیا تھا، وہاں جناب سید الشہداء اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا، رسول کا یہ نواسہ، اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، اگر آپ اسلام نہیں رکھتے تو غیرت مند تو بنو، اور آپ کا ان خواتین کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میں آپ کا دشمن تھا، مجھے قتل کرنا ہے کر لو، لیکن یہ خیام کا لوٹنا اور یہ آگ لگانا اور یہ لوٹ مار کرنا، یہ نہ غیرت عرب اجازت دیتی ہے، نہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ کاش ہم اس انداز سے لے لیتے۔ اور حد یہ ہے، اور ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھروں میں بھی تربیت دار نہج البلاغہ کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، بعین ہی یہی الفاظ جناب امام حسن مجتبیٰ کو جناب پیغمبر اکرم نے فرمائے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حقیقت میں اپنے لفظ میں جناب امیر علیہ السلام نے وصیت کی ہے اپنے بیٹے کو، اور وہ وصیت جناب پیغمبر اکرم نے کی ہے جناب امیر المؤمنین کو، اور یہی ہے حقیقت میں علم جناب امیر المؤمنین کہاں سے آیا ہے؟ علم جناب امیر المؤمنین حقیقت میں وہی علم جناب پیغمبر اکرم ہے۔ اس سلسلے میں ایک جملہ نقل کرتا جاؤں، ظاہراً یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 126 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے کچھ گفتگو فرمائی، اور کسی شخص نے کہا کہ یا علی، یہ تو آپ علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ علم غیب کیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام جب کچھ بات کرتے ہیں تو فوراً اس کو اس انداز میں لیا جاتا ہے۔ اب یہاں خطبہ نمبر 126 میں جناب امیر علیہ السلام نے کچھ گفتگو فرمائی، تو بعض اصحاب جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ تو علم غیب ہے۔ فضحک وقال للرجل وکان قلبیا، جناب امیر علیہ السلام مسکرائے اور اس شخص کو جو خاندان قلبیہ میں سے تھا اس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا اخا قلب، اے قلبی بھائی، لیس ہوا بعلم غیب، یہ علم غیب نہیں ہے، انما ہوا تعلم من ذی علم، یہ ایک بتلانے والے کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یعنی انہو علم، یہ وہ علم ہے جس سے تعلم من ذی علم، جو ذی علم نے یعنی پیغمبر اکرم نے مجھے سکھایا ہے۔ واضح جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم نے وما سوا ذالک فعلم علمہ اللہ نبیہ فعلمنی، علم غیب یہ ہوتا ہے فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، رب جانتا ہے کہ ماں کے بطن میں پرورش پانے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، قبیح اور جمیل، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، سخی ہے یا بخیل ہے، شقی ہے یا سعید ہے۔ وَمَنْ يَكُونَ فِي النَّارِ حَطَبًا أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُرَافِقًا، کون اس میں سے جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہ علم غیب ہے جس کو
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما سوا ذالک فعلم علمہ اللہ نبیہ فعلمنی۔ یہ جملہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام کا علم پیغمبر اکرم کی ذات سے ہے۔ وما سوا ذالک فعلم، اور ان باتوں سے ہٹ کے جس کو جناب امیر علیہ السلام علم غیب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ رب جانتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ علم ہے علمہ اللہ، جس علم کو رب نے اپنے حبیب کو سکھایا، نبیہ فعلمنی، اور پیغمبر اکرم نے وہ علم پھر مجھے سکھایا ہے۔ ودعا لی بأن یعیہ صدری، اور پھر مجھے سکھا کے پیغمبر اکرم نے میرے لیے دعا کی ہے کہ میرے سینے میں، میرے دل میں وسعت ہو اور میں اس کو اپنے سینے میں سمیٹ سکوں۔ وَتَزْطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِهِ، اور میرے اعضاء و جوارے اس قیمتی سرمائے کو اپنے اندر جگہ دے سکیں۔ یہ ضمناً بات جو ہے وہ کہ پیغمبر اکرم نے جناب امیر علیہ السلام کو سکھایا، جناب امیر علیہ السلام کو یہاں وصیت کی، اور یہ وصیت پھر اپنے بیٹے کو جناب امیر علیہ السلام نے کی۔ دو جملے اس کے اور سن لیجئے۔ رجل احب لاخیہ ما احب لنفسہ، وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ورجل بلغہ امر فلم یتقدم فیہ ولم یتأخر حتی یعلم ان ذالک الامر للہ رضا او سخط، اگر کسی کو کسی کام کا سامنا، کسی شے کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اس کو انجام دینے میں یا ترک کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں اس کے خالق کی رضا ہے یا ناراضگی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس میں خالق کی ناراضگی ہو، اور اس کو انجام دیتا ہے جس میں رب کی رضا ہو۔ یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو رب کی رضاؤں کو دیکھے گا کہ میرے اس کام سے رب راضی ہوتا ہے یا رب ناراض ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ، اور یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات وہی ہے کہ ان حکیموں کا، بڑے حکیم جو ہوتے تھے ایک نسخہ بتلاتے تھے، انسان ساری زندگی اس ایک نسخے پہ عمل کر کے اپنے بدن کی صحت کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ یہ جملات اگر ایک جملہ بھی ہم لے لیں تو ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی معنوی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ آخری تیسرا جملہ، اب بتلانے والے مصطفیٰ ہیں، سننے والے مرتضیٰ ہیں، ذریعہ بنے ہیں، اور آج یہ باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ جناب پیغمبر فرماتے ہیں ورجل، تیسرا شخص جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا وہ ہے لم یعب اخاہ بعیب حتی یصلح ذالک العیب من نفسہ فإنہ کلما اصلح من نفسہ عیبا بدا له منہ آخر وکفا بالمرء فی نفسہ شغلا۔ جناب امیر علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے جناب پیغمبر فرماتے ہیں کہ سائے عرش الہی میں تیسرا شخص وہ ہوگا کہ اپنے بھائی کا عیب نہیں بیان کرتا مگر دیکھتا ہے کہ آیا وہی عیب میرے اندر موجود تو نہیں ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو پاتا ہے کہ میرے اندر تو وہی عیب موجود ہے، جب اس کو پا لیتا ہے تو پھر یصلح اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب ایک عیب کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اپنے اندر ہی دوسرا عیب نظر آ جاتا ہے، اور جب دوسرے عیب کی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی پھر اپنے عیبوں کی اصلاح میں گزر جاتی ہے، اس کو کسی اور کے عیب بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَقَفَا بِالْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ شُغْلًا، اگر کوئی انسان اپنے نفس میں اس انداز میں مشغول رہے کہ وہ اپنے ہی عیب گنتا رہے اور ان کی اصلاح کر سکے، تو وہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اگر اس دن ہمیں رب کے عرش کا سایہ چاہیے، پیغمبر اکرم کی ان فرامین کو عملاً اپنانا ہوگا، اور پھر خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اس سرمائے کو دوسروں میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ الہی تجھے امیر المؤمنین کی اطاعت و اتباع مصطفیٰ کا واسطہ ہمیں بھی سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر چل کے پیغمبر اکرم کی سیرت کی اطاعت اور پیغمبر اکرم کی زندگی کا اتباع نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔